واقعہ کربلا کی تفصیل۔ یزید بن معاویہ نے 60 ہجری میں خلافت سنبھالی اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام، جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بیٹے تھے، نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید کی حکومت کو غیر اسلامی، ظالم اور ناانصافی پر مبنی سمجھا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا ماننا تھا کہ یزید کی بیعت کرنا اسلام کے اصولوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت۔ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی خطرے میں تھی، لہٰذا انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی، جہاں وہ 4 مہینے اور 5 دن مقیم رہے۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے کہ ان کی حمایت کا وعدہ کیا۔ کوفیوں کے خطوط اور ان کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ کوفہ کی جانب سفر اور کربلا پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کا خط ملا، جس میں بتایا گیا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور یزید کی فوج نے کوفہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مشاورت کے بعد سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے کربلا کے میدان میں قیام کیا۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو گھیر لیا اور ان پر پانی کی فراہمی بند کر دی۔ 7 محرم الحرام سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ 10 محرم الحرام کی جنگ۔ 10 محرم الحرام کی صبح امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کے سامنے اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کرنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنی فوج کو نماز فجر ادا کرنے کی تلقین کی اور ایک مختصر خط دیا، جس میں انہوں نے اپنے مشن اور حق و باطل کی جنگ کے بارے میں وضاحت کی۔ جنگ کا آغاز ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، نے شہادت کی اعلیٰ مثال قائم کی اور دریائے فرات سے پانی لانے کی کوشش کی، مگر شہید ہو گئے۔ علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت۔ امام حسین کے نوجوان بیٹے علی اکبر علیہ السلام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، نے میدان میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کو پانی کے لیے یزیدی فوج کے سامنے پیش کیا، مگر یزیدی فوج کے حرملہ بن کاہل نے علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں تیر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ امام حسین علیہ السلام نے خود میدان میں اتر کر یزیدی فوج کے خلاف جنگ کی اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ آخر کار یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کے جسم مبارک کو نیزے پر بلند کیا اور ان کے خیموں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے افراد بشمول خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی بہن، نے اسری کے دوران یزیدی کے دربار میں خطابات دیے اور یزید کی حکومت کے ظلم و ستم کو بے نقاب کیا۔ واقعہ کربلا کا اثر۔ واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے مسلمانوں کو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے اور حق و انصاف کے لیے اپنی جان دینے کا درس دیا۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں مجالس ماتم اور جلوسوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ، قربانی اور ایمان کی پختگی کی اعلیٰ مثال ہے، جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نعرہ ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حق و انصاف کی جد و جہد
ہر زمانے اور ہر مقام پر جاری رہنی چاہیے۔